بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت 83 ہجری ماہ ربیع الاول کے آخری عشرہ میں بروز سوموار مدینہ المنورہ میں ہوئی اور وفات 15 رجب 148 ہجری میں ہوئی۔ تدفین جنت البقیع میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ شان و عظمت، آپ رضی اللہ عنہ عظمائے اہل بیت سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے علوم کا احاطہ فہم و ادراک نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب جعفر جو عبد المومن کے توسط سے مغرب میں رائج ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ کتاب جعفر آپ رضی اللہ عنہ کے اسرار علوم پر مشتمل ہے۔ اس کا تذکرہ سیدنا امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں صریحاً پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مامون رشید نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جعفر و جامع دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے علم کے مطابق ایسا ہو نہیں پائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس دعوے میں سچے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم غابر و مزبور ہیں، جنہیں ہم سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور کانوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جعفر احمر، جعفر ایبس اور مصحف فاطمہ بھی ہے۔ علم جامعہ میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ رہتا ہے۔ غابر و علم ہے جس کی روشنی میں مستقبل کے تمام حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ مزبور وہ علم ہے جس کی روشنی میں گزرے ہوئے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جعفر احمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا اصلاح ہے، اور ہم اہل بیت اس کو کبھی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ اہل بیت سے امن و برکت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جعفر ایبس تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے تمام علوم پر مشتمل ہے۔ مصحف فاطمہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام واقعات و اسماء جو قیامت تک ظاہر ہونے والے ہیں موجود ہیں۔ اور جامعہ ایک ایسی کتاب ہے جو 70 غز لمبی ہے۔ اس کی عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور قیامت تک انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ عادات و صفات، آپ رضی اللہ عنہ بڑے عابد و زاہد، منکسر المزاج، عالی خیال، نیک سیرت اور ظاہر اور باطنی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ریاست کی طلب سے دور رہ کر ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے محروم ہیں۔ فرمایا، اے بھائی، اس وقت یہی مناسب ہے کہ وفا مثل جانے والے کے جاتی رہی۔ لوگ اپنے خیالات و حاجات میں محو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں مگر ان کے دل بچھوؤں سے بھرے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بیش قیمت لباس پہنے تھے،
ایک شخص نے کہا یہ لباس اہل بیت نبوت کو شایان نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آستین میں کر دیا تو اندر ایسا ٹاٹ کا لباس تھا جس سے ہاتھ چھیلتا تھا۔ فرمایا ایک واسطے خلق کے ہے اور دوسرا واسطے خالق کے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری خلق پر بزرگی ہے، سب کو نصیحت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سلیمان، میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے جد بزرگوار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باز پرس نہ کریں کہ تو نے حق میری مطابقت کا کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ کام یعنی لوگوں کو پند و نصیحت نسبت سے ٹھیک نہیں بلکہ معاملہ یعنی عمل سے شائستہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو دیے اور کہا جس کا معجون طنیت آب نبوت سے، جس کی ترکیب طبیعت برہان حجت سے، جس کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی مادر مہربان بطول و زہرہ ہو، وہ اس حیرانی میں ہے داؤد بیچارہ کون ہے کہ اپنے معاملے پر نازاں ہو۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا آؤ ہم لوگ آپس میں اس بات پر عہد کریں کہ قیامت میں ہم لوگوں میں سے جو شخص بھی نجات پائے وہ دوسروں کی شفاعت کرے۔ انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جد امجد تمام خلائق کے شفیع ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اپنے جد بزرگوار کو منہ دکھاؤں۔ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی، وہ آپ رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا کہ تو نے دینار لیے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا 1000۔ آپ رضی اللہ عنہ اسے گھر لائے اور 1000 دینار اس کے حوالے کیے۔ بعد میں اس شخص کو اپنے گمشدہ دینار مل گئے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دینار واپس دینے آیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے نہ لیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام بتایا تو وہ بہت نادم و پشیمان ہوا اور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 4000 تابعین اور کئی صحابہ کرام سے علم سیکھا، 2 برس سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت و صحبت میں رہے، اور یہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا علم باللہ نصیب ہوا کہ بے اختیار پکارا۔ یعنی اگر نعمان کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے جو اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حضور گزارے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا عاقل کون ہے؟ فرمایا جو خیر و شر میں تمیز کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمیز تو چوپایا میں بھی ہے کہ جو ان کو مارتا یا پیار کرتا ہے اس کو خوب پہچانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عاقل کون ہے؟ فرمایا جو 2 خیر میں اور جو 2 شر میں تمیز کرے، تاکہ وہ 2 خیر میں بہتر خیر کو اختیار کرے اور 2 شر میں سے بدترین شر کو دور کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے خدا کا دیدار کرا دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس شخص نے کہا یہ ملت محمدی ہے کہ
کوئی کہتا ہے کہ میرے قلب نے پروردگار عالم کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غلاموں سے کہا اس شخص کو باندھ کر دجلہ میں ڈال دو۔ لوگوں نے ڈال دیا تو وہ چیخا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے اے پانی اسے نیچے لے جا۔ وہ پھر اوپر آتا اور پھر یہی صدا لگاتا، یہاں تک کہ تھک ہار کر بے حال ہو گیا۔ پھر اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا اسے نکال لو۔ جب اس کے حواس ٹھکانے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا حجاب تھا، جب مضطرب ہو کر اللہ کو پکارا تو میرے دل میں ایک روزن کھلا، یعنی ایک روشندان کھل گیا جس سے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اس روزن کو نگاہ میں رکھ۔ اللہ ایک آدمی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 دینار لے کر آیا اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ رضی اللہ عنہ میرے لیے اس پیسے سے کوئی مکان خرید لیں تاکہ حج سے فراغت کے بعد میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس میں مطمئن ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ سارے دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ وہ شخص حج سے واپسی پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مکان کا پوچھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تیرے لیے بہشت میں مکان خرید لیا ہے اور یہ لو میں نے پروانہ لکھ دیا۔ اور وہ اس پر خوش ہوا اور پروانہ لے کر گھر چلا گیا اور اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس پروانے کو میری قبر میں رکھ دینا۔ کچھ دنوں میں وہ بیمار رہ کر وفات پا گیا۔ گھر والوں نے تدفین کے وقت پروانہ قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا تھا اور اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel Islam TV by Wahi ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. اقوال زری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی معیشت جس کی ابتدا خوف خدا سے ہو اور انتہا توبہ ندامت پر ہو بندہ کو خدا سے قریب کرتی ہے، اور ایسی عبادت جس کا اول امن ہو اور آخر عجب ہو بندہ کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن اپنے نفس کے ساتھ اور عارف اللہ کے ساتھ ہے۔ نفس اور اپنی ذات کے لیے کیے گئے مجاہدہ سے کرامت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کیے گئے مجاہدہ نفس سے قرب حق نصیب ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 طرح کے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دروغ گو کہ تو اس سے ہمیشہ دھوکے میں رہے گا، دوسرا احمق کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دے گا، تیسرے بخیل کہ وہ تیرے قیمتی وقت کو برباد کر دے گا، چوتھے فاسق کہ وہ تجھے ایک لقمہ کے عوض بیچ دے گا، اور 5ویں بزدل کہ ضرورت کے وقت تجھے تباہی میں چھوڑ دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بری صحبت میں رہنے والا سلامت نہ رہے گا، جو بری جگہ جائے گا اس پر الزام لگے گا، جس نے اپنی زبان پر قابو نہ پایا وہ پشیمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے طور طریقے اور اسوہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بہن اور بھائی پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل اسلام TV by وحید جی۔ جزاک اللہ۔